اللہ علی الکافرین۔ 1448 ہجری 1448 ہجرہ کے ایام اضحیٰ کے اس دوسرے عشرے میں، جسے ہم لوگ کراچی میں عشرہ سجادیہ کہتے ہیں، چوتھے امام کی سیرت کے مختلف پہلو آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے اور کیے جا رہے ہیں، لیکن شروع کی 2-3 مجالس میں آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ کچھ تمہیدی باتوں کی وجہ سے براہ راست امام معصوم کے حالات پر بات نہیں ہو سکی۔ وہ انشاءاللہ آج شروع ہوگی، لیکن اب یہ اعلان سن کر کہ آج کی مجلس کا اہتمام جامعۃ المنتظر کی جانب سے کیا گیا ہے، اس لفظ منتظر نے میرے موضوع کو ذرا سا ٹائم سے پہلے، یہ جو بات میں آج کی مجلس میں اب جو میں بات کہنے والا ہوں، یہ میری ایک پوری مجلس ہوتی اس عشرے کی، کیونکہ میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ پورے 13 معصومین میں اگر آپ دیکھیے 13 معصومین، تو سب سے زیادہ جس کے حالات زمانے کے امام کے حالات سے مشابہ ہیں، سملر ہیں، ایک جیسے لگ رہے ہیں، وہ چوتھے امام ہیں۔ ہر امام معصوم کی زندگی کا کوئی نہ کوئی پہلو زمانے کے امام میں موجود ہے۔ چنانچہ ہمارے یہاں جو بہت ہی مشہور ایک درود توسی ہے، اس کے اندر جو امام زمانہ کا تعارف ہے، بلکہ بعض علماء نے تو یہ کہا ہے، مجھے اس کی تصدیق نہیں ہو سکی، لیکن بعض علماء نے کہا ہے کہ یہ تو حدیث ہے ہمارے 10ویں امام علی النقی علیہ افضل الصلاۃ والسلام کی، کہ ہوا صاحب الدعوت النبویہ والصولۃ الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ والعلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ والصبر السجادیہ وآثار الباقریہ ومعاصر الجعفریہ وعلوم الکاظمیہ وحجج الرضویہ والجود التقویہ والنقاط النقویہ والحیبت العسکریہ والغیبت الالہیہ القائم بالحق۔ تو ہر معصوم کی زندگی کا ایک نہ ایک پہلو، یہ تعارف، یہ انٹروڈکشن جو ابھی آپ کے سامنے عربی میں پڑھا گیا، یہ زمانے کے امام کے بارے میں ہے، اور اس کا پہلا لفظ بھی بہت اہم ہے، کیونکہ اب آپ کہیں گے کہ مولانا تو ہر تقریر میں بس اعلان کیے جا رہے ہیں، موضوع پہ نہیں آ رہے ہیں۔ یہ پہلا لفظ جو ہے وہ بھی میری ایک پوری مجلس ہے کہ ہوا صاحب الدعوت النبویہ، وہ نبی کی طرح لوگوں کو دین کی دعوت دینے والا ہوگا، لیکن یہ بات بہرحال آگے آئے گی۔ ابھی فی الحال بات یہ ہے کہ ہر امام، ہر معصوم، امام بھی نہیں کہا میں نے، 13 معصوم، ان کی زندگی کا کوئی نہ کوئی اہم ترین حصہ زمانے کے امام میں موجود ہے، لیکن حالات کے اعتبار سے سب سے زیادہ جو مشابہت ہے، مطابقت ہے، وہ زمانے کے امام اور چوتھے امام میں ہے۔ اس لیے عشرہ سجادیہ کی ایک مجلس میں میں اسی عنوان کو لے کے آگے بڑھتا ہوں، اور تھوڑی سی بات آج ہوگی، تھوڑی سی بات بعد میں ہوگی، لیکن شروع میں ایک جملہ ایسا کہہ دوں کہ وہاں بھی مجھے وہی کہنا پڑے گا کہ تفصیل بعد میں آئے گی، اور وہ یہ کہ ہمارے یہاں یہ ہمارے اسٹیٹ سیکریٹری صاحب نے 2 دن پہلے بھی اشعار پڑھے، آج بھی اشعار پڑھے، تو کچھ ان کے اشعار، کچھ جامعۃ المنتظر کا نام، اس اعتبار سے یہ شروع کی 3-4 باتیں آپ کو ذرا سی ترتیب کے خلاف لگ رہی ہوں گی، لیکن ان 2 وجوہات کی بنا پر، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو سلسلہ ہے ائمہ طاہرین کا، اس کے اندر 2 بھئی امام اس دنیا میں جب آتے ہیں تو ایک نظام قدرت کے تحت شادی بھی ہوتی ہے، اس کے بعد ان کی والدہ تشریف لاتی ہیں، پھر شادی، اور اس کے بعد امام کا آنا۔ 2 معصوم ایسے کہ جن کی شادیاں اس دنیا سے جانے کے بعد بھی شہزادیہ کونین نے کروائی تھی۔ اچھا، امام حسن کی شادی بھی ان کی ماں نہیں کرا سکی، یتیم تھے بچے۔ امام حسین کی شادی بھی نہیں کرا سکی تھی، لیکن 2 معصوم ایسے کہ جن کی شادیاں امام نے کرائیں، شہزادی کونین نے کرائیں، اور اس کے نتیجے میں جو معصوم ہمارے سامنے آیا، ان کے حالات کی مشابہت بیان کر رہا ہوں۔ ایک تو دیکھیے، چوتھے امام کے والدہ جناب شہر بانو کا نکاح شہزادی کونین نے کروایا۔ کب؟ جب وہ اپنے باپ کے گھر میں ایران میں تھیں اور ان کا باپ کافر تھا اس وقت۔ بہت مشہور واقعہ ہے جناب شہر بانو کا، بچہ جانتا ہے کہ کس طرح سے وہ مدینے میں آئیں اور پھر مولا حسین کا انتخاب کیا، اور پوچھا گیا کہ اتنے سارے لوگوں میں آپ نے ان کا انتخاب کیا، کیوں کیا؟ تو ان کا جواب تھا
یہ تو بہت پہلے کی بات ہے. خواب میں میرے آ کے میری شہزادی میرے لیے یہ انتخاب کر چکی تھی اور وہاں شادی ہو چکی تھی. تو ایک چوتھے امام کی والدہ, شہر بانو چوتھے امام کی والدہ, اور دوسرا زمانے کے امام کی والدہ جناب نرجس خاتون. شہر بانو ایران کے بادشاہ کی بیٹی ہیں اور نرجس خاتون روم کے بادشاہ کے سے تعلق رکھتی ہے, اس کی بیٹی ہیں, پوتی ہیں. وہاں بھی آپ دیکھیں گے کہ جب وہ تشریف لاتی ہیں 10ویں امام کے گھر میں, خاص انداز سے یہ واقعہ 15 شعبان کو اتنا پڑھا جاتا ہے کہ میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں, لیکن اس کا آخری جملہ بھی بہت اہم ہے اور وہ بھی میرا ایک موضوع ہے, اور وہ جملہ آج بھی کہہ دوں گا کیونکہ کل سے تو فرشتے زیادہ آئیں گے, تو پھر جمعرات تک کی مجالس کے بیچ میں وہ تفصیل آئے گی اس جملے کی, لیکن یہ جملہ آج کہہ دیتا ہوں. لیکن اس سے پہلے جناب نرجس خاتون, ان کے بارے میں بھی آپ دیکھیں گے کہ وہاں بھی دنیا ظاہری اعتبار سے شادی ہونے سے پہلے جب وہ سامرہ تشریف لائی اور 10ویں امام نے پھر 11ویں اپنے بیٹے 11ویں سے ان کی شادی کی, اس سے پہلے جب وہ روم کے بادشاہ کے محل میں تھی, اپنے دادا کے محل میں, تو وہاں ان کی شادی ہوئی تھی, شہزادی کونین آئی تھی. البتہ فرق یہ تھا کہ چونکہ روم والے عیسائی تھے, ایران والے جو تھے وہ مجوسی تھے, تو ایران کے واقعے میں شہزادی اکیلے آتی, لیکن روم کا واقعہ جو ہے جناب نرجس خاتون کا, وہ اکیلے نہیں آئی, جناب مریم کو لے کے آئیں, کیونکہ یہ خواتین, یہ بچیاں بہت چھوٹی عمر تھے جناب نرجس خاتون کی, یہ سب جناب مریم کو مانتی ہیں. واقعہ تو بہت مشہور ہے, میں زیادہ تفصیل میں چلا گیا. تو اب یہ 2 شادیاں, میرا جملہ یاد رکھیے گا, معصومین میں سے یہ 2 شادیاں, کیونکہ ایک تیسری شادی بھی ہے جو شہزادی نے کروائی ہے, وہ ام البنین کی شادی ہے, عباس علمدار کی, جن کو ہم معصوم تو نہیں کہتے ہیں لیکن بہرحال وہ معصوم سے کم بھی نہیں ہے, محفوظ عن الخطا ہیں. تو وہاں بھی ام البنین نے بھی خواب بتایا کہ ویسے تو میرے رشتے کا اختیار میرے والدین کو ہے, لیکن میری ماں کو میرا یہ خواب سنا دینا. یہ سارے واقعات, اور خاص طور پہ ام البنین کا واقعہ تو ابھی آپ نے 8 محرم کو سنا ہوگا. تو یہ 3 شادیاں ہیں جن میں 2 معصومین کی میں بات کر رہا ہوں, چوتھے امام کی والدہ اور زمانے کے امام کی والدہ. حالات ایک جیسے ہیں, اس کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے. اچھا, وہ ایک جملہ جو میں عرض کر چکا ہوں کہ بہت تفصیل سے آگے آنے والا, کیونکہ کربلا کے جہاد کا خلاصہ یہ ایک جملہ بتایا گیا. ہم نے اور آپ نے نہیں, کسی مجتہد نے نہیں, کسی مرجع نے نہیں, خود امام معصوم نے, وہ ایک جملہ. تو اس سلسلے میں, مجالس کے سلسلے میں جہاد کربلا کا اختتام جس جملے پر ہے وہ تو ضرور آپ کے سامنے پیش کرنا, لیکن وہ جملہ بعد میں آئے گا. ابھی تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ نرجس خاتون جیسی افضل خاتون کون ہوں گی, جنہیں اللہ نے اتنی بڑی سعادت بخشی کہ زمانے کا امام ان کے ذریعے سے اس دنیا میں آ رہا. وہ زمانے کا امام کہ جس شرق سے غرب تک ساری اس دنیا کی حکومت ملے گی, ظاہری اعتبار سے جو کسی امام معصوم کو نہیں ملی. ویسے تو یہ مولا کائنات ہے, ساری کائنات ان کی, اختیار ان کا چلتا ہے, حکم ان کا چلتا ہے, مرضی ان کی چلتی ہے, لیکن ظاہری اعتبار سے ساری دنیا کی حکومت جو ہے وہ صرف زمانے کے امام کو ملے گی. تو کیا کہنا ان کی ماں کی عظمت کا. لیکن جس وقت وہ یہاں تشریف لائیں, کہاں, سامرہ میں رہنے والی تو ہیں وہ قسطنطنیہ کی, جس کو آج کل استنبول کہتے ہیں. ایک عجیب طریقے سے تشریف لائیں, رات کو خواب میں نکاح ہو چکا ہے, اور کس طرح ہوا کہ شہزادی جناب مریم کو لے کے آتی, جناب مریم نرجس خاتون کے سامنے اسلام پیش کرتی ہیں. اس کے بعد اسی خواب میں جناب عیسیٰ اور رسول خدا آتے ہیں. عیسیٰ لڑکی کی طرف سے وکیل بنتے ہیں اور رسول خدا لڑکے کی طرف سے وکیل بنتے ہیں. پورا یہ نکاح ہو رہا, ایک یہ نکاح زمین پر ہوا, ایک نکاح آسمانوں پر ہوا تھا. اب جس کی تفصیل میں جانے کا موقع بھی نہیں اور مومنین سمجھ بھی گئے. تو یہ اتنی عظیم خاتون, اس انداز سے ان کا نکاح, اس کی تفصیلات, پھر ان کا کس احترام کے ساتھ سامرہ میں لانا. اور یہ معلوم ہے کہ یہ زمانے کے امام کی ماں بننے والی. یہاں رک کر ایک بات کہہ دوں کہ ہمارے یہاں کچھ لوگ بہت بیتکی باتوں میں الجھ جاتے ہیں. بیتکی باتیں کسے کہتے ہیں؟ نون سینس قسم کی, ستاروں کا علم, ہاتھ کی لکیروں کا علم. بعض تو ایسے بزنس مین ہیں جو دن کا آغاز کرتے ہیں پہلے اخبار میں, اب تو ایپ آ گئے ہیں, اس میں دیکھتے ہیں کہ آج کے دن ستارہ کیا کہتا ہے, کہ آج کے دن فائدہ ہے کہ نقصان ہے, پھر کوئی کام کرتے ہیں. ہمارے ہاں تو ایسے بے وقوف لوگ نہیں ہوں گے, لیکن ہے دنیا میں بہت سارے کہ جو کوئی کام بھی بغیر, کیا انگریزی میں ہاروسکوپ کہتے ہیں, بغیر وہ دیکھے ہوئے کوئی قدم نہیں اٹھاتے. اتنا ان کو اس پہ اعتقاد ہوتا ہے. تو اس میں ایک سلسلہ ناموں کا بھی, ناموں کا بھی. ابھی تو نہیں, یعنی 1 سال ہو گیا, امریکہ میں ایک بہت بڑا مسئلہ کھڑا تھا
کہ جی وہ عورتوں کے نام بدلے جا رہے تھے کہ سارے امریکہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، امریکہ بہت بڑا ہے، خاص علاقے کی، کہ صاحب تشریف لائے تھے، بہرحال کیسے کہوں، بظاہر عالم بھی کہلاتے تھے، اور انہوں نے آ کے ایک شوشہ چھوڑ دیا تھا کہ کچھ نام ایسے ہیں، کچھ لیٹرز ایسے ہیں، کچھ حرف ایسے ہیں کہ جن سے جو نام شروع ہو بہت برا ہے، اس کو بدلو۔ آپ کو پتا ہے کہ عورتیں اس 21ویں صدی میں بھی بہرحال اتنی ضعیف الاعتقاد ہوتی ہیں کہ ان چیزوں کے چکر میں مردوں سے زیادہ پڑتی ہیں۔ پاکستان میں سارا یہ پیروں مریدوں کا، جن اتارنے والوں کا کامین عورتوں سے چل رہا، مرد بھی کم نہیں ہے لیکن عورتیں کچھ زیادہ ہی ہیں اس طرف۔ تو اب جب یہ بات ہوئی تو عورتوں کو بہت تجسس ہوا، تجسس نہیں تشویش ہوئی کہ تمہارے گھر میں مصیبتیں آتی ہیں کہ کوئی نام غلط ہے، اب نام بدلو، 2-3-4 نام، ہر وہ نام جو این سے یا نون سے شروع ہوگا۔ میں نے کہا کائنات کا افضل ترین نام نرجس خاتون، جو امام زمانہ کی والدہ بننے والی ہیں، اس سے زیادہ مبارک نام کون سا ہوگا شہزادی کونین کے بعد؟ اور آپ کہہ رہے ہیں اس کی وجہ سے مصیبت آتی ہے۔ نرجس نام کی عورتوں کے نام بدلے جا رہے تھے۔ اور ضمناً ایک بات آ گئی ہے تو میں عرض کر دوں، یہ سلسلہ جو ہے وہ آپ یہاں تو امریکہ میں تو خالی میں نے نون کی بات سنی تھی، پاکستان میں کسی کا بچہ بہت بیمار رہتا ہے، کہا تمہارے بچے کا نام کیا ہے؟ سجاد، یہ نام بدلو۔ جس کا نام سجاد ہوگا وہ ہمیشہ بیمار ہوگا۔ کیا سمجھا ہے امام معصوم کو، کیا عظمت، کیا معرفت، نام بدلو۔ جی وہ کسی کے بچے کے گھر میں بہت مصیبتیں ہر وقت رہتی ہیں، نام کیا ہے؟ زینب، نام بدل دو۔ یہ نام کی وجہ سے زینب جیسا مبارک نام، اب جو اپنے باپ کی زینت بن رہی ہے، جس کے نام کا مطلب ہی باپ کی زینت ہے، کہا جب تک کہ اس بچے کا نام زینب رہے گا اس کے گھر میں مصیبتیں رہیں گی۔ کسی کا بچہ، اب یہ سارے واقعات ہیں، یہ خالی میں فرضی مثالیں نہیں بنا رہا ہوں۔ ہم لوگوں کے بعد لوگ آ کے واجبات کے مسئلے تو پوچھتے ہی نہیں، ہمارے ہاں تو ایسے ہی بے تفقے مسئلے پوچھے جاتے ہیں، کیوں نام بدلنا ہے تو یہ ہے، اب نام میں اب بچہ بہت ہائپر ہے، 3-4 سال کے بچے بعض اوقات بہت ہائپر ہوتے ہیں، کیا نام ہے؟ عباس۔ ہو عباس کا تو مطلب ہے کہ ہر وقت وہ غصے میں رہے گا اور غصہ اس کی ناک میں دھرا ہے، نعوذ باللہ۔ جناب عباس کو سمجھے ہی نہیں۔ جناب عباس کا جلال اگر ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ نے تصور کیا کہ وہ جو بچے ہر وقت لڑتے جھگڑتے اور غصہ کرتے اور ہائپر ہیں، میدان کربلا کے جہاد کا انداز ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ جتنا کنٹرول جناب عباس نے اپنے آپ پہ کیا تھا میدان کربلا میں، کائنات میں کوئی نہیں کر سکتا۔ آپ بتائیے کہ آپ کی آنکھوں کے سامنے سکینہ پیاس سے تڑپ رہی اور آپ کے پاس طاقت ہو، مجبوری کی بات الگ ہے نا، طاقت ہو آپ کے پاس پانی لانے کی اور دشمن کا مقابلہ کرنے کی، پھر بھی آپ اپنے آپ کو روکے، بہت مشکل ہے۔ آپ کے سامنے جناب عباس کی شہادت میدان کربلا کی آخری شہادت، بیفور علی اصغر۔ گرچہ وہ ایک اختلافی مسئلہ ہے لیکن ایسے اختلافی مسائل کو میں زیادہ بتاتا نہیں ہوں جب تک کہ کوئی اہم نقطہ سمجھانے کے لیے ضرورت نہ پڑ جائے۔ اختلافی مسئلہ کیا ہے؟ 9 مرثیوں میں جناب علی اکبر کو آخری شہید قرار دیا گیا، بلکہ کئی مرثیوں میں یہ ہے کہ آقا حسین جب عباس کے لاشے پہ آئے تو اکبر کو لے کے آئے، یہ مرثیوں کی بات۔ لیکن تاریخ یہ بتاتی ہے کہ علی اکبر کربلا کے سب سے پہلے شہید تھے بنی ہاشم کے، اور یہ خالی تاریخ نہیں بتا رہی، آج بھی جتنے لوگ کربلا جا رہے ہیں، ابھی جانے والے تو ابھی جائیں گے نا، 40 میں آپ دیکھیے گا کہ کربلا جائیں گے جتنے لوگ، تو جب آقا حسین کے روضے پہ جائیں گے تو 35 علی اکبر کی زیارت بھی تو پڑھیں گے نا، اور زیارت کے جملہ السلام علیکہ یا اول قتیل من نسل خیر سلیل، آپ پہ ہمارا سلام جو آپ نسل رسالت کے پہلے شہید ہیں، اولا قتیل، یہ زیارت کا بھی جملہ۔ تو خیر یہ تو ضمنی بات آ گئی ہے۔ حضرت عباس آخری شہید تھے، ان کے بعد پھر جناب علی اصغر اور آقا حسین۔ اس کا مطلب یہ کہ آقا حسین علی اصغر کی جس پیاس کو دشمنوں کے سامنے ظاہر کر رہے تھے، معمولی بات نہیں تھی، یزیدیوں کو رلا دینا۔ یہ علی اصغر واحد شہید تھا نا کہ جس نے یزیدیوں کو رلا دیا، پورا لشکر منہ پھیر کے رو رہا ہے، اور تبھی وہ جملہ بنا جو شاید میں نے مصائب میں 1-2 دن پہلے پڑھا تھا، بہت مشہور جملہ، کہ جب 11 محرم کو کٹے ہوئے سر جمع کیے گئے، علی اصغر کا سر نہیں ملا، تو ہمارے ساتھ نے کہا کہ بھائی اصغر کا لاشا کہاں گئے؟ فوج کا جواب کیا تھا کہ ہم تو دیکھ ہی نہیں رہے تھے، ہم تو منہ پھیر کے رو رہے تھے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ کیا ہوا۔ یزیدیوں کو رلانا آسان کام نہیں ہوتا۔ جس اصغر نے یزیدیوں کو رلایا اپنی پیاس کی وجہ سے، اور کیا کیا تھا؟ صرف اپنی زبان نکال کے ہونٹوں میں پھیری تھی نا۔ اس پیاس کی شدت میں سب سے آخری عباس شہید ہوئے، یعنی عباس بھی اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہے۔ عباس و اصغر کی شہادت کے درمیان کتنا فاصلہ ہوگا؟ مشکل سے 10 منٹ ہوگا۔ 10 منٹ پہلے تک عباس نے وہ منظر دیکھا جس منظر کو دیکھ کر ہمارے ساتھ کی فوج رو رہی،
اور عباس کنٹرول کر رہے ہیں. ہم کنٹرول کر سکتے تھے ایسے موقع پہ اگر طاقت ہوتی. ہاں طاقت نہیں ہوتی, مجبوری ہوتی, وہ الگ بات. یہ عباس ہیں, اتنا صبر ہے, اتنا ضبط ہے, حکم امام کی اتنی پابندی ہے, اطاعت امام اسے کہتے ہیں. اور ہمارے یہاں کے بچے کا نام بدل دو اگر بہت غصہ کرتا. نعوذ باللہ, عباس ہر وقت غصہ ہی کرتے رہتے ہیں, عباس ہر وقت جلال ہی میں رہتے ہیں. سمجھا ہی نہیں ہے تم نے عباس کو کہ عباس ہیں کون. خیر ہم سمجھ بھی نہیں سکتے لیکن تھوڑی سی معرفت تو رکھنی چاہیے. تو اب بات یہ ہو رہی تھی ضمنی طور پر کہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ ہمارے یہاں بے تکی مشہور ہو جاتی. ستاروں کا علم ہے, ہاتھ کا علم ہے, ہاتھ کی لکیروں کا علم ہے, ناموں کا علم ہے, یہ ساری چیزیں نون سینس. لیکن نرجس خاتون اس کائنات کی افضل ترین خواتین میں سے ایک ہے. شہزادی سے تو کسی کا مقابلہ ہی نہیں. جب معصومین اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ ہم تم پر حجت ہیں اور ہماری دادی ہم پر حجت ہیں, تو غیر معصوم کی بات چھوڑیے, لیکن باقی اس خاندان میں شہزادی کونین کے بعد جو دوسری خواتین بہت اہم, بہت بلند, بہت عظیم رتبہ حاصل. بلکہ یہ جملہ تو 10ویں امام کا تھا. ہاں 10ویں امام کا, کہ جب جناب نرجس خاتون تشریف لے آئیں تو شہزادی تھی, محل میں رہنے کی عادی, پوری زندگی محل میں گزری. 10ویں امام کا اتنا سا گھر, شاید آپ کو یاد ہو میں نے پہلی مجلس میں عرض کیا تھا, اصل میں وہ گھر بھی قید خانہ تھا, ہاؤس اریسٹ. ایک کمرے کا چھوٹا سا مکان امام کا قید خانہ بنا کے متوکل عباسی نے رکھا تھا, مختصر سا محل میں رہنے والی. اور اتنا عالیشان محل, آج بھی آپ جائیے بیزنٹین امپائر کے جو محل استنبول کے اندر ہے, واقعاً آج بھی انسان دیکھے تو حیران ہو جائے, اس میں رہنے والے ایک چھوٹے سے مکان میں. 10ویں امام نے اسلام مجبوری سے, زبردستی, بائی فورس کسی سے دین پہ عمل نہیں کرواتا. اب نرجس خاتون یہاں آ گئی ہیں, مجبور ہو گئی ہیں ایک طرح سے, ظاہری اعتبار نہیں. 10ویں امام نے آپشن دیا کہ نہیں دیا؟ باوجود میری کوشش کے کہ یہ مشہور واقعہ آپ کے سامنے میں نہ بیان کروں, اس کے کچھ جملے آ گئے, لیکن وہی جو آپ کے لیے کوئی پیغام, خالی تاریخ نہیں پڑھ رہا ہوں. تو یہ ہے کہ نہیں کہ 10ویں امام نے آپشن دیا. کب آپشن دیا؟ جبکہ یہ نکاح ہو چکا, یہ طے ہو چکا ہے کہ 11ویں کی بیوی بنے گی, یہ طے ہو چکا ہے کہ 12ویں کی ماں بنے گی. لیکن پھر بھی جو ظاہری اعتبار سے تھا, 10ویں نے کہا بیٹی تم اسلام کے دائرے میں داخل ہو گئی ہو عیسائیت سے نکل کے, تمہیں ان سے نجات دلانا ہماری ذمہ داری تھی, اب تم یہاں آ گئی, لیکن تمہیں اختیار دیا جاتا, چاہے تو تم آزاد ہو کے اسلامی دنیا میں کہیں چلی جاؤ. مختصر سا چھوٹا سا گھر ہے, تکلیف دہ گھر ہے, قید خانے والا گھر. دیکھیں اب تو سامرہ کے اندر بہت زیادہ نئی تعمیرات ہوئی ہیں, روزے بھی وہ جو بم کا دھماکہ ہوا اس کے بعد دوبارہ بنائے گئے, لیکن خاص طور پر ان لوگوں سے میں بات کر رہا ہوں جو 15 سال سے پہلے کبھی زیارت پہ گئے. اس مجمع میں ایسے لوگ ہیں جو 70s میں زیارت پہ گئے ہوں گے, 80s میں گئے ہوں گے, 90s میں گئے ہوں گے. صدام کے زمانے میں بھی زیارت کا سلسلہ تو تھا باہر سے آنے والوں کے لیے, بڑی پابندیوں میں, بڑی جکڑ میں, بس کو دروازے بند کیے جاتے ہیں, پولیس ساتھ میں چلتی ہے, جہاں وہ کہیں وہاں رکیے, زیارت کی جائے, لیکن تھا سلسلہ, قافلے جا رہے تھے. اس وقت سامرہ میں سب سے زیادہ مشکل جو زیارت تھی وہ اس غار کی تھی, سرداب مقدس, جہاں پہ امام زمانہ کی ولادت ہوئی تھی. وہاں اترنے کا راستہ وہ سیڑھیاں, جوان اور صحت مند آدمی بہت ڈرتے نیچے اترتا تھا, انتہائی تکلیف دہ اور انتہائی یعنی اتنی سلپری سیڑھیاں تھی کہ ہر وقت ڈر لگتا تھا کہ آدمی گر نہ جائے. اب تو ماشاءاللہ بہت رونقیں ہیں وہاں پہ, لیکن میں اس کی بات کر رہا ہوں. اس تہہ خانے کے اندر جسے عربی میں سرداب کہتے ہیں, وہاں پہ جناب نرجس خاتون نے ساری زندگی گزاری. کہاں سے آ کے؟ شاہی محل سے. کون سا شاہی محل؟ وہ رومن امپائر کا شاہی محل جو آج بھی دنیا میں ایک مثال ہے, وہاں سے یہاں پہ آئی. پیغام تو یہ دے رہی ہے کہ دین کی خاطر قربانی دینا پڑتی ہے. یہ مت سمجھو کہ تمہارے وہ عللے تللے بھی چلتے رہیں گے اور مرغن کھانے بھی چلتے رہیں گے اور اس کے حرام کی گاڑیاں بھی خریدی جاتی رہیں گی اور پھر بھی تم معصوم کو خوش کرو گے. خوشی اسے کہتے, اتنا بڑا دنیاوی اعتبار اتنا بڑا محل اور آرام چھوڑ کے اس چھوٹے سے ایسے تہہ خانے میں آئیں کہ آج سے 15 سال پہلے تک وہاں جانا مشکل تھا ہم لوگوں کے لیے. اور شہزادی اسے اردو میں کہتے ہیں, اردو میں محاورتاً کہا جاتا ہے, شہزادیاں زمین پہ قدم نہیں رکھتی. لیکن اس وقت 10ویں امام کا جملہ جو تھا وہ بیچ میں بات نکل آئی. اصل جملہ جو تھا وہ یہ تھا کہ بیٹی تمہیں آپشن ہے, زبردستی یہاں نہیں رکھا جا رہا, چاہے تو تم اسی گھر میں رہو, پھر یہ سب دیکھو. اور امام قید میں ہیں, امام قید میں ہیں, چاروں طرف سے گھیرے میں ہے وہ گھر.
سوال یہ کہ نرجس خاتون پھر کیسے آ گئیں؟ امام کے گھر سے ملا ہوا گھر ان کی بہن نے خریدا تھا، حکیمہ خاتون۔ حکیمہ خاتون کے گھر سے امام کے گھر میں جانے کے لیے ایک چھوٹا سا دروازہ تھا۔ بہت سی جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک محلے میں 6-7 مکانات بھائیوں کے، تو اب وہ بجائے اس کے کہ باہر سے آئیں، وہ اندر ہی اندر جو ہے دیوار میں ایک دروازہ بنا لیتے ہیں، وہاں سے آئی ہیں یہ، تاکہ دشمنوں کو بھی پتہ نہ چلے، یہ ایک بات تھی۔ اور دوسرا باہر فوج کھڑی، باہر پولیس کھڑی، اتنی مشکلات میں وہ آ رہی ہیں، امام کہہ رہے ہیں تم دیکھ رہی ہو مشکلات، اب تمہاری مرضی، آزادی، اسی دروازے سے واپس کر کے تمہیں بھجوا دیا جائے گا جہاں تم جانا چاہو۔ کچھ جملے ایسے ہیں جو باوجود یہ کہ تاریخ میں لکھے ہیں لیکن میں نہیں پڑھ سکتا، حیا اور شرم آتی ہے کہ تذکرہ امام زمانہ کی والدہ کا، بس ذہن میں رکھیے کہ شہزادی تھی، یہاں سے نکل کے جائیں گی جہاں بھی جائیں گی، بس اب اس سے زیادہ نہیں کہہ رہا ہوں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ یا امام نے کہا آپشن، یا اسی گھر میں رہو، کہ مولا اگر میں اس گھر میں رہوں تو ابھی ظاہری اعتبار سے نکاح نہیں ہوا ہے، وہ تو خواب میں نکاح ہوا تھا، خواب کا نکاح بھی ہے، لیکن دنیاوی احکامات چلتے ہیں جب ظاہری اعتبار سے نکاح، تو 10ویں امام ابھی ان کے فادر ان لا قرار نہیں پائے ہیں، لیکن ابھی نہیں۔ مولا اگر میں یہیں رہوں تو مجھے کیا ملے گا؟ ہم لوگ بھی پہلا سوال یہی کرتے ہیں نا کہ ہم بھائی نماز پڑھ لیں گے ہمیں کیا ملے گا، حجاب کر لیں گے تو ہمیں کیا ملے گا، اگر میوزک کو چھوڑ دیں گے تو ہمیں کیا ملے گا؟ آج کل تو ہر ایک کی زبان پہ ہے کہ ہمیں ملے گا کیا اس کے بدلے میں۔ چنانچہ اگر کوئی آدمی زندگی میں کبھی نماز نہ پڑھے، مجھے بڑی خوشی ہوئی یہ دیکھ کر، اور واقعا میرے لیے ایک زندگی کے نئے تجربات میں سے ایک تجربہ تھا اس بڑھاپے میں آنے کے بعد بھی، کہ کسی عزا خانے یا سینٹر یا امام باڑے میں یہ اعلان ہو کہ چونکہ مومنین کی کثیر تعداد نماز جماعت کا ثواب لینا چاہتی ہے، اس لیے مجلس کا وقت اس طرح سے کر دیا جائے کہ وہ مجلس بھی ان کو مل جائے اور نماز جماعت بھی مل جائے۔ کہاں ایسا ہوتا ہے کہ باقاعدہ جو مجلس کا پرانا وقت ہے جس میں بھی آنے والے مومنین تو آ ہی رہے تھے، ایسا بھی نہیں تھا کہ وہ مومنین نہیں آ پا رہے ہیں، وہ آ بھی رہے تھے، لیکن نماز کے احترام میں اور نماز کی وجہ سے مجلس کا وقت اتنا بڑھا دیا گیا، ڈیلے کر دیا گیا کہ نماز اور مجلس دونوں مل جائے۔ یہی سیرت سجاد، کائنات میں سجاد سے بڑا نمازی کوئی نہیں ہے، کائنات میں سجاد سے بڑا ماتمی کوئی نہیں ہے۔ یہ دونوں کو ملانا ہے۔ آپ حضرات تو محفوظ ہوں گے اور شاید محفوظ نہ بھی ہوں، آج کی دنیا میں کوئی محفوظ نہیں ہے، لیکن پاکستان میں ہر سال ایام اعظم میں بحث شروع ہوتی ہے، نماز کے مجلس، نماز کے مجلس، نماز کے مجلس، دو ایسی چیزوں کو ٹکرایا جا رہا ہے جنہیں ٹکرانا ممکن ہی نہیں ہے۔ ناممکن کام ہماری قوم کرتی ہے، قوم تو نہیں کرتی، اس میں شوشے چھوڑنے والے لوگ، لیکن سیرت سجاد بہترین مثال ہے کہ مومن کیسا ہو، کہ ماتمی ہو تو سجاد جیسا ماتمی ہو، نمازی ہو تو سجاد جیسا۔ اور ان جملوں کی تشریح آئے گی تو خلاصہ یہ کہ دیکھ کے خوشی ہوئی کہ یہاں مومنین نے کہا، بجائے اس کے کہ میں کہتا کہ جی دیکھیے آپ مجلس ایسے وقت میں رکھتے ہیں کہ لوگ نماز جماعت نہیں ملتی ہوگی، نماز تو لوگ گھر جا کے پڑھ لیتے ہوں گے، لوگوں کی طرف سے خواہش آ رہی ہے۔ تو اب بات یہ ہو رہی تھی کہ اب اگر آپ نے نماز، آپ تو پڑھ ہی رہے ماشاءاللہ، لیکن میں یوں ایک عام مثال دے رہا ہوں کہ اگر آپ نماز شروع کر دیں، کوئی ایسا جو بے نمازی، اب معلوم ہے جیسے ہی نماز شروع کر دی اس کے گھر میں مصیبتیں آنے لگی۔ خمس میں تو اکثر میں نے دیکھا کہ لوگ خمس سے لالچ میں بھی نکالتے ہیں کہ مولانا نے کہا تھا کہ ایک بار خمس نکال کے دیکھو کتنی برکت ہوگی، اتنی برکت ہوگی، ہر سال تمہارا خمس بڑھے گا۔ خمس بڑھنے کا مطلب ہے تمہاری بچت بڑھے گی۔ بھئی اگر آپ نے اس سال مثلا 100 پاؤنڈ خمس نکالے تو اس کا مطلب 500 بچے تھے آپ کے پاس، اور اگلے سال اگر آپ نے 1000 خمس نکالا اس کا مطلب 5000 آپ کے پاس بچے تھے، برکت ہوگی۔ اب اس چکر میں آ کے ہم نے خمس نکالنا شروع کیا، معلوم ہوا کہ گھاٹا ہو گیا، لاس ہو گیا، گیا جتنا چل رہا تھا بزنس وہ بھی گیا۔ کتنے لوگ آئیں گے جو جمے رہیں گے اپنی بات پر؟ اچھا ایسے لوگ تو بہت کم ہوں گے جو باقاعدہ امام سے جنگ کریں، یہ کہیں کہ نہیں بھائی وہ امام کا حکم ہے ہم نہیں مانتے، نہیں، وہ کہیں گے یہ امام کا حکم ہی نہیں ہے، یہ مولویوں نے اپنے کھانے کمانے کا دھندا بنا لیا۔ یہی بات ہوگی نا آگے جا کر کہ جو خمس سے بچنا چاہے گا تو ان میں بہت کم ایسے لوگ ہوں گے جو کہیں گے کہ ہم مانتے ہیں کہ خمس حق ظاہرہ ہے، ہم مانتے ہیں کہ خمس حق امام ہے، پھر بھی ہم نہیں دیں گے، ایسے نہیں ہوں گے۔
زیادہ تر لوگ کہیں گے خمس ہے ہی نہیں امام کی طرف سے، معاف کر کے گئے تھے. یہ مولویوں کو اپنا گھر چلانا تھا، وہ کام کاج تو کرتے نہیں ہیں، ان کو مکانات خریدنا ہے، ان کو گاڑیاں خریدنا ہے، ان کو آرام دہ زندگی گزارنا ہے. یہ جا کے کوئی بھی نہیں دیکھے گا کہ آج کتنے سال، 26 اور 8 34 سال ہو گئے آیت اللہ سیستانی جیسے مرجے کو، لیکن وہی پھٹی ہوئی ابا وہ بہنے ہوئے. یہ کوئی نہیں دیکھے گا. پروپیگنڈا تو اسی کو کہتے ہیں کہ بغیر دیکھے آدمی اس میں آ جاتا ہے. تو اب یہ خمس کی مثال تو میں نے اس لیے دی کہ خمس ایک بہت ہی واضح مثال ہے کہ لوگ خمس دیتے ہیں، اس وجہ سے بھی سب نہیں، اس وجہ سے بھی کہ برکت ہوگی بھی، لیکن ہو سکتا ہے شروع میں اللہ امتحان بھی لے. نماز، اب یہ نماز کے لیے بھی اللہ کا وعدہ ہے. اکثر لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ مولانا کوئی دعا بتائیے، آج کل بہت حالات خراب ہیں، بہت مالی پریشانیاں، جاب نہیں مل رہا، ڈھنگ کا نہیں مل رہا، بزنس نہیں چل پا رہا. قرآن کریم نے سورہ طٰہٰ کے آخر میں ایک فارمولہ دیا. دعائیں اپنی جگہ ہے، کوشش، لیکن فارمولہ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا. جو نماز سے منہ پھیرے گا ہم اس کی زندگی کو اس کے لیے انتہائی تنگ کر دیں گے. یہ قرآن کہہ رہا ہے فإن له، ہم تو کلس تو نہیں ہے، اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی. برکتیں نماز کی. اب جیسے ایک واقعہ، بہت مشہور واقعہ تو نہیں، ایسے جوک چلتے رہتے ہیں کہ ایک صاحب نے ہم جیسے کسی مولوی، ملا، واعظ، خطیب، طالب علم کی مجلس سے اثر لے لیا، بھائی آج سے باقاعدگی سے نماز پڑھوں گا، شروع کر دی. اب جو نمازیں شروع کی معلومہ بزنس میں لاس ہو گیا، چلیں برداشت ابھی برداشت، اور نمازیں پڑھنے لگے. پتہ چلا کہ مثلا وہ مکان ان کا بک گیا، ان کی گاڑی بک گئی، یہاں تک کہ ہر چیز ان کے بعد. ان کے پرانے زمانے میں جانور اصل آدمی کا ایسٹ ہوتا تھا. آج بھی دیہاتوں میں یہی ہوتا ہوگا نا، جو جہاں پہ جانور پالے جاتے ہیں، یہ بڑا ہے کیونکہ اس کے پاس 2000 جانور ہیں، وہ چھوٹا ہے کہ اس کے پاس 1500 جانور ہیں. آپ لوگ آئے تو پاکستان وغیرہ سے تھے، چاہے اب آپ بھول گئے ہوں. اچھا پاکستان بھی کوئی ملک ہے؟ ہاں ہے ایک ملک. خیر، تو اب یہ کہ خلاصہ یہ ہے کہ اب ان کے جانور بھی مرنے لگے، جانور کو بھی گھاٹا ہو گیا. آخر میں ایک بکری کا بچہ بچا تھا، چھوٹا سا. اب وہ پریشانی کے حال میں بیٹھے کہ میں نے نمازیں شروع کر دی، میرا لاس ہی ہو رہا ہے. بکری کا بچہ بولنے لگا، میں غصے میں آ گئے، خاموش ہو جا، تو 2 رکعت نماز کی بھی مار نہیں آئے، 2 رکعت پڑھوں گا تو دنیا سے چلا جائے گا. تو اب جب یہ تصور ہوتا کہ عبادت کے حوالے سے بھی تجارت، اللہ کا وعدہ ہے برکت دیں گے. لو آمن اہل القری واتقوا، اگر ایمان لاؤ اور تقوی اختیار کرو، لفتحنا علیہم برکات من السماء، ہم تمہارے لیے آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول دیں گے. یہ اللہ کا وعدہ ہے. لیکن شروع میں تو ایک امتحان ہوتا. اب جب یہ ایک سوال ہوتا، اب یہ سوال اگر اچھی نیت سے ہو تو بہت بڑی عبادت ہے، بری نیت سے ہو تو سب سے بدترین عمل. ایک سوال سنی، 2 نے کیا، ایک کائنات کا بدترین انسانوں میں سے ایک، اور ایک کائنات کی افضل ترین خواتین میں سے ایک. سوال دونوں کا سملر تھا. ہاں پھر جب جواب آیا تو جواب کے بعد دونوں کا طریقہ الگ ہو گیا. پہلے یہ سوال کس نے کیا؟ سب سے پہلے کہ اگر میں یہ سارے واجبات اور حرام اور اس کا خیال کروں یا دین کا خیال کروں تو مجھے کیا ملے گا. یہی سوال جناب نرجس خاتون نے کیا کہ اگر میں اس قربانی کے لیے تیار ہو جاؤں کہ شاہی محل کو چھوڑ کے یہاں پہ رہوں تو مجھے کیا ملے گا. اور ادھر یہ سوال سب سے پہلے کس نے کیا؟ شداد ملعون نے. دنیا میں 4 ایسے حکمران ہیں جنہیں اللہ نے ساری دنیا کی حکومت دی تھی. اب اس وقت جو بھی دنیا ہو، امریکہ دریافت نہیں ہوا تھا، آسٹریلیا دریافت نہیں ہوا تھا، لیکن نون ورلڈ 4، جن میں 2 کافر تھے، 2 مومن برحق تھے. اور یہ اللہ کا طریقہ، پہلے کافروں کو دیا پھر مومن کو دیا. یہ بھی یاد رکھیے گا. کافروں کو دیکھ کے آپ کے منہ میں پانی نہ بھرا ہے کہ ارے ان کو اتنا کیوں مل رہا، پہلے کافروں کو دیا. اور ان پہلوں میں بھی پہلا شداد تھا، دوسرا نمرود. فرعون نہیں، فرعون کی حکومت مصر میں تھی. یا شداد کو ساری دنیا میں حکومت ملی تھی یا نمرود کو ملی تھی. اور یہ دونوں اتنا ملنے کے بعد ایسے باغی بنے کہ دونوں نے خدائی کا دعویٰ کر دیا. تو شداد پہلا تھا. حضرت ہود یاد آ گیا. وادی السلام کے قبرستان میں جب آپ نجف اشرف جاتے ہیں زیارت کے لیے، 2 انبیاء کی قبریں ہیں، ایک جناب صالح، ایک جناب ہود. یہ حضرت نوح سے بھی پہلے کی بات ہے، بہت پرانا زمانہ. نوح سے پہلے کا زمانہ تو بہت ہی پرانا مانا جاتا. نوح نے تو پوری دنیا کا نئے سرے سے بنایا، تبھی ان کا ٹائٹل ہے سیکنڈ آدم ثانی. تو اس سے بھی پہلے جناب ہود. اللہ نے کہا جاؤ جا کے شداد کو بھی پیغام حق پہنچاؤ، جو ساری دنیا کا بادشاہ. یہاں تو ہماری جیب میں ایک ٹکا نہیں ہے، لیکن کوئی عالم ہم سے آگے واجبات کی بات کہے تو ہمارا کتنا غصہ ہوتا ہے.
میں آپ کے سامنے ایک لسٹ رکھ سکتا ہوں, رکھنا نہیں چاہتا ہوں, کہ کتنے علماء پر نارتھ امریکہ میں مجلس میں کوئی ایک جملہ کہنے پر مومنین اور مومنات کی جانب سے سو ہوا ہے. کورٹ میں کیس, انہوں نے ہماری توہین کر دی, ڈیفیمیشن شاید کہتے ہیں اسے, ہماری بے عزتی کر دی, یا جمعے کے خطبے میں کوئی جملہ کسی کو چپ گیا, اور یا پھر ممبر کا کوئی جملہ. مجھے بھی ایک مرتبہ, زندگی میں ایک ہی مرتبہ موقع ملا, میرے خلاف بھی لیگل نوٹس آیا تھا کسی بہت بڑے لائر کا, ایک خاتون نے بھجوایا تھا, کیونکہ حجاب کی بات کہی تھی, انہوں نے کہا یہ میری توہین ہو رہی. خیر تو خیر خلاصہ یہ ہے کہ مومن 12 امام کا ماننے والا, تھوڑا احترام بھی علماء کا کرنے والا, لیکن وہ ایک بات نہیں برداشت کر سکتا جو اپنے آپ کو خدا کہتا. جناب ہود نے جا کے تبلیغ کی, سن لیا اس نے, کہا اچھا میں آپ کی بات مانوں, ایک اللہ ہے اور سب کچھ ہے, مجھے ملے گا کیا, ملے گا کیا, یہ اس کا سوال ہے. جناب ہود نے بتایا کہ تجھے جنت ملے گی. اچھا جنت کسے کہتے ہیں, اور جنت کی تفصیل بتائی جناب ہود نے کہ جنت کسے کہتے ہیں. مشک و عنبر کی زمین ہوگی, اور سونے اور چاندی کے ورق والے درخت ہوں گے, اور بہت ساری حوریں ہوں گی, اور ہیرے جواہرات کے بنے ہوئے محل ہوں گے, اور بہترین پرندے ہوں, وہ ساری چیزیں. کہا اسے جنت کہتے ہیں, ایسی تو میں خود بنا سکتا ہوں. تو بھئی مجھے کیا ضرورت ہے, جو چیز میں خود بنا سکتا ہوں اس کے لیے میں کسی اور کے آگے اپنا سر کیوں جھکاؤں. اور خالی کہا نہیں, بنا بھی دی اس نے جنت. شداد کی جنت تو مشہور ہے, اور ایسی بنائی جنت کہ تاریخ اگر تعریف کرے, ہسٹری, تو کمال نہیں ہے, قرآن نے تعریف کی ہے. ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد. قرآن تعریف کر رہا ہے اس سورہ کے اندر جو سورہ امام حسین کہلاتا ہے. راوی سے امام پوچھتے ہیں نا کہ تم باقاعدگی سے نماز تو پڑھ رہے ہو, کبھی تم نے ہمارے دادا کا سورہ پڑھا ہے نماز میں؟ مولا یہ کون سا سورہ ہے؟ قرآن کریم کے 114 سورے تو ہمیں زبانی یاد ہے, نام ان کے. کہا کہ نہیں, کئی سوروں کے کئی نام ہیں. سورہ والفجر, والفجر ولیال عشر والشفع والوتر. اس سورہ کی آخری آیت ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ, اس کی آخری. تو خیر اس میں یہ آیت آئی, ارم ذات العماد. آج بھی شداد کی جنت کو ارم کہتے ہیں. شداد نے اس کا نام رکھا تھا ارم. ارم شداد کی بنائی ہوئی جنت. قرآن کہتا ہے التی لم یخلق مثلها, اس جیسی کوئی چیز نہیں بنائی گئی فی البلاد, دنیا کے کسی شہر میں. قرآن تعریف کر رہا کہ ہاں واقعاً دنیاوی اعتبار سے دیکھو تو ایسی نہیں, وہ بنا لی اس نے. ہاں وہ الگ بات ہے کہ پھر وہ کس طرح مارا گیا, وہ بہت دلچسپ واقعہ ہے, لیکن دلچسپ بھی ہے اور سبق آموز بھی ہے شداد کا واقعہ, لیکن وہ بعد میں کسی موقع پر. تو شداد نے کہا مجھے کیا ملے گا, کہا جنت ملے گی. کہا کہ جنت تو میں خود بنا سکتا ہوں, تو مجھے کیا ضرورت ہے کسی غیر کے سامنے سر جھکا. یہ سوال شداد کا اپنی جگہ صحیح تھا, لیکن اس کے بعد اس کا جو رد عمل اور ری ایکشن تھا وہ کفر کی جانب گیا. جناب نرجس خاتون نے سیم سوال کیا, مولا اگر میں اسی گھر میں رہوں اور یہ ساری تکالیف برداشت کروں تو مجھے کیا ملے گا؟ کہا تجھے کائنات کی سب سے بڑی نعمت ملے گی کہ اللہ تیرے ذریعے اس بیٹے کو دنیا میں لائے گا جو شرق و غرب کا مالک بھی ہوگا, تمام انبیاء کے خون کا انتقام لینے والا بھی ہوگا, ہمارے خاندان پہ ڈھائے جانے والے سارے مظالم کا انتقام لینے والا بھی ہوگا, میری دادی فاطمہ زہرا کے دل کو خوش کرنے کا سبب بنے گا. کہا مولا مجھے یہی چاہیے. نرجس خاتون نے کہا مولا مجھے یہی چاہیے. نہیں چاہیے مجھے شاہی محل, نہیں چاہیے مجھے سونے اور چاندی کے زیورات, نہیں چاہیے مجھے عالیشان ریشم اور حریر و دیبا کے لباس. مجھے یہی چاہیے کہ شہزادی مجھ سے خوش ہو جائیں, اہل بیت مجھ سے خوش ہو جائیں, اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. ایک ہی سوال شداد نے بھی کیا, وہی سوال نرجس خاتون نے بھی کیا. جب جواب آیا تو جواب جو ایسا آیا کہ شداد کفر کی طرف چلا گیا, نرجس خاتون ایمان کے اعلیٰ ترین درجے میں فائز ہو گئی. اب جناب نرجس خاتون کا اتنا تعارف میں نے کیا تھا ایک جملے کی وجہ سے. یہ جملہ زیارت اربعین کے ایک جملے سے ملائیے گا. آپ کیا ملائیں گے؟ آپ تو خیر بہت زیادہ مجلسیں سنیں, میں ملاؤں گا آگے چل کر. جیسے جیسے سجادیہ کی آخری مجلسیں آئیں گی ہمارا موضوع اربعین کی جانب بڑھے گا. تو خیر ابھی تو وہ جملہ سن لیجئے جسے میں ملاؤں گا آگے چل کر زیارت اربعین کے ایک بہت اہم جملے سے. امام نے کیا فرمایا؟ ٹھیک ہے تم نے اپنی مرضی سے اپنی خوشی سے قبول کیا, زبردستی نہیں کی گئی, بائی فورس تمہیں یہاں نہیں رکھا گیا. یہ نہیں کہا گیا کہ ہم تمہیں وہاں سے آزاد کرا کے لائے ہیں تو اب ہمارا احسان مانو اور ہمارے ساتھ ہی رہو. ایسی کوئی بات نہیں. کل کی مجلس کہ اگر کسی کے ساتھ نیکی اور احسان کرو کبھی جتاؤ بھی نہیں. پورے میدان کربلا کے پورے عاشورے کے واقعے میں ایک بچے کی زبان پر بھی ایک جملہ نہیں آیا. کون سا جملہ؟ پیاس کی فریاد کی وہ فطرت,
یہ کسی نے نہیں کہا کہ جب لشکر یزید پیاسا تھا اور تو ہم نے پانی پلایا تھا، ہم نے تم پر احسان کیا، تم ہم کو پانی نہیں دے رہے. احسان کسی نے نہیں جتایا، چاہے حسین کے فوج کا چھوٹے سے چھوٹا بچہ کیوں نہ ہو. یہ حسینی ہے جو ہم کو پیغام دے رہے ہیں، احسان کرو اور بھول جاؤ. لیکن یہ بات جو تھی جناب نرجس خاتون کو ایک طرح سے میسج دیا گیا کہ تمہارے ساتھ ایک نیکی کی گئی لیکن اس کی وجہ سے تمہیں مجبور نہیں کیا جا رہا. ایک جملہ کہا جاتا ہے، اس پر اب بحث تو ہے اس جملے پر، کیونکہ بعض علماء کا اس میں ایک اختلاف ہے. آپ کبھی میرے جملوں سے کنفیوز ہو جاتے ہوں گے، کیونکہ واقعہ میرے ذہن میں ہوتا ہے وہ میں آپ کو بتاتا نہیں، اس کا نتیجہ بتاتا ہوں. جناب بلال حبشی کو مکے میں بڑے مظالم کا سامنا کرنا پڑا، کتنا ٹارچر ہوا بلال حبشی پر. پھر بلال حبشی کو آزاد کیا گیا. کہا جاتا ہے کہ ان کو آزاد کیا ایک ایسے شخص نے جس نے بعد میں شہزادی کونین کے حق کو غصب دیا. تو جب یہ واقعہ پیش آیا، اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ بلال حبشی کو کس نے آزاد کیا. میں کہہ رہا ہوں وہ اختلاف اپنی جگہ، لیکن بلال کا جملہ، اور وہ یہ کہ جب بلال نے یہ شہزادی پہ جو سارے مظالم ہوئے نا، وہ بیان کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، ہر ایک جانتا بھی ہے، تھوڑا سا میں آگے تذکرہ کروں گا. لیکن اس حکمران نے، اچھا بلال نے اس وقت اہل بیت کا ساتھ دیا. ہمارے یہاں پتہ نہیں کیوں پاکستان میں چند سال پہلے بلا وجہ ایک ایشو کھڑا ہوا تھا کہ بلال پہ لعنت کرو، نعوذ باللہ. بلال جو تھے انہوں نے اس وقت اہل بیت کا ساتھ نہیں دیا، بلال نے ساتھ دیا تھا. اور ساتھ دینے کی سب سے پہلی جو مثال تھی وہ یہ تھی کہ اذان دینا بند کر دی کہ ان کے لیے تو اذان نہیں دوں گا. یہ جو حکمران ہے، بہت بڑی بات ہوتی ہے ایسی حکومتوں کے پریشر کو برداشت کرنا جو رسول کی بیٹی کا خیال نہ کرے. تو بلال کی کیا حیثیت تھی؟ تو پہلے تو حکمران نے کہا بلال دیکھو یاد کرو ہم نے تم پر احسان کیا تھا، تم اس وقت مکے کے کافروں کے ظلم کا نشانہ بن رہے تھے، ہم نے رہا کیا تھا. کہا مجھے دوبارہ غلام بنا کے بیچ دو، مجھے قبول، لیکن میں حق کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا ہوں. تو تانا وہاں سے آتا ہے جو دشمنان اہل بیت ہے کہ نیکی کر کے جتاتے ہیں. اور اہل بیت کا طریقہ یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی کبھی پلٹ کے یہ نہیں کہتے ہیں کہ تم پیاسے آئے تھے، ہم نے تمہیں تمہارے گھوڑوں کو بھی پانی پلایا، اب تھوڑا سا پانی تو ہمیں دے دو. دیکھیں یہ دو جو سلسلے چل رہے ہیں ان کو اچھی طریقے سے سمجھیے. خالی حق اور باطل کا لفظ کافی نہیں ہے، ان کی سیرتیں بھی دیکھیے، ان کے ریاکشن بھی دیکھیے، ان کا عمل بھی دیکھیے. میں کئی مثالیں دے رہا ہوں. تو اب شداد اور نرجس خاتون کہا کہ نہیں مولا مجھے یہ چاہیے. امام نے کہا رہ جاؤ. اب دیکھیں ساری بات ہو گئی نا، اصل جملہ تو اب ہے. ان خاتون کو اتنی بڑی سعادت مل رہی. اب جو میرے چند جملے ہیں وہ میں خاص آپ کے خاندان کی یا آپ کے گھر کی خواتین کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں، لیکن اس میں آپ بھی شامل ہیں. اور وہ یہ ہے کہ اب خوشی سے رہیں اور اس پیغام کے ملنے کے بعد رہیں کہ میرے ذریعے سے زمانے کا امام اس دنیا میں آئے گا، وہ زمانے کا امام جس کا انتظار اہل بیت اس طرح کر رہے کہ دعائے ندبہ کے جملے پڑھ لیجئے گا. آئینہ آئینہ کہہ کے جو یاد کیا جا رہا دنیا کا حکمران بنے گا. وہ ساری ایک ماں اپنی اولاد کے حوالے سے کیا کیا توقعات کر سکتی ہے، وہ ساری توقعات پوری ہو رہی. لیکن امام نے کیا کہا؟ ابھی بھی دنیاوی اعتبار سے، ظاہری اعتبار سے نکاح نہیں ہوگا، جو ہو چکا ہے خواب میں، لیکن ظاہری اعتبار سے ابھی بھی نہیں ہوگا. کچھ ٹائم تمہیں، اب یہ میرے جملے ہیں، مفہوم امام کا ایک ٹریننگ دینا. اپنی بہن کو بلایا حکیمہ خاتون. خاندان اہل بیت میں خواتین کا ایک بہت اہم سلسلہ ہے، اور جیسا کہ میں نے پہلی مجلس میں کہا سجادیہ میں عورتوں کے رول کو میں ذرا زیادہ ہائی لائٹ کروں گا، کیونکہ 11 محرم سے تو قافلہ امامت سجاد کی ہے، لیکن قیادت زینب کبریٰ کے ہاتھ میں ہے نا. تو خواتین، جناب زینب کا رول ہر ایک کو معلوم ہے، پھر بھی کچھ باتیں دہرانا ضروری. اس کے علاوہ بھی بہت اہم خواتین گزری. ام حمیدہ کا رول کتنے لوگوں کو معلوم؟ کتنا اہم ان کا رول تھا، کتنے لوگوں کو معلوم؟ جناب حکیمہ خاتون، صرف اتنا پڑھا جاتا ہے کہ 15 شعبان کو 11ویں امام نے کہا تھا پھوپھی اماں آج آپ روزہ افطار کرنے کے بعد گھر نہیں جائیے گا، میرے یہاں رہیے گا. ایک اتنا سا تذکرہ تھا. کتنا اہم رول ہے ان کا. اور سب سے زیادہ اہم رول جو ہے زینب کبریٰ کے علاوہ وہ جناب حدیثہ خاتون کا. کیا رول ہے جناب حدیثہ خاتون کا؟ کتنی ان کی اہمیت تھی خاندان اہل بیت میں اس وقت.
غیبت صغرا امام زمانہ کی حدیثہ خاتون. کئی جگہ تو لوگوں کو بتانا پڑتا ہے یہ تھی کون, رول تو بعد میں آئے گا, یہ تھی کون. اب آج کل چونکہ کچھ نام معصومین کی ماؤں کے لوگ اپنی بچیوں کو رکھنے لگے ہیں, سبیکہ ہے, سمانہ ہے, حدیثہ ہے, تو اس حوالے سے تو کچھ تعارف ہو گیا, لیکن کتنا اہم رول. تو حکیمہ خاتون نے ہی حدیثہ خاتون کا تعارف دنیا سے کرایا تھا. یہ بعد میں آئے گا کیونکہ رول بہت اہم ہے, حدیثہ خاتون کا بہت اہم ہے. واپس آ جائیے, حکیمہ خاتون یہ بہت اہم شخصیت ہے. اتنی اہم شخصیت ہے کہ شیخ عباس قمی نے مفاتیح الجناح میں لکھا ہے. آپ سامرہ جاتے ہیں, زیارت کرتے ہیں, کون سی کتاب سے زیارتیں کرتے ہیں؟ مفاتیح. لکھا ہے کہ حکیمہ خاتون کی اتنی اہم شخصیت, لیکن ان کے لیے کوئی الگ سے زیارت معصوم نے ہم کو نہیں بتائی. تو اس لیے ان کے رتبے کو دیکھتے ہوئے جو زیارت معصومہ قم کے لیے بتائی گئی ہے وہی ان کے لیے پڑھا کرو, کیونکہ ان کا رتبہ ان کے جیسا ہے. معصومہ قم, کریمہ اہل بیت, جن کی زیارت کرنے والے کو 8ویں امام نے جنت کی بشارت دی ہے, ان کی عظمت. تو اب یہ 3 4 5 خواتین کے نام آ گئے, اور آپ میں سے ہر ایک کو ان کے بارے میں کچھ نہ کچھ معلومات تو ہونی چاہیے. لیکن میرا جو موضوع بن رہا ہے نا جناب زینب کبریٰ کے حوالے سے, کچھ باتیں میں اگلی مجلسوں میں بتاؤں گا, لیکن یہ بات مکمل ہو جائے. نرجس خاتون, حکیمہ خاتون بہت اہم شخصیت. کہا کہ بہن حکیمہ, 10ویں امام کی بہن ہے نا, ان کو لے جاؤ, یہ میری بہو ہے لیکن لے جاؤ. لے جا کے پھر اسے, یہ جملہ ہے, پہلے اسے حرام و حلال کی جو تعلیم ہے اور مسائل ہیں وہ سب بتا دو, سکھا دو, پھر یہ میرے گھر میں آ کے میرے بیٹے کے ساتھ رہے گی. کچھ الفاظ بڑے ذرا توہین والے لگ رہے ہیں کہ معصوم کی ماں کے بارے میں یہ جملے میں کہہ رہا ہوں, بہت ڈرتے ڈرتے کہہ رہا ہوں, لیکن باقاعدہ طور پہ 10ویں نے اپنی بہن سے کہا جا کے واقعے کو دیکھیے. اور میں نے زندگی میں 15 شعبان کے اتنے جشن سنے ہیں اور اتنے جشن پڑھے, پورا واقعہ بھی پڑھا جاتا ہے, نرجس خاتون کا آخری جملہ چھوڑ دیا جاتا ہے. جبکہ بہت اہم جملہ ہے کہ نرجس جیسی افضل خاتون کے لیے بھی, جو امام زمانہ کی ماں بننے والی ہے, 10ویں نے خاص کہا کہ پہلے, کیونکہ یہ تو آئی ہے رومن امپائر سے, کہا پہلے سے ہی دین کے مسئلے سکھاؤ. اور لوگ بعض اوقات کہہ دیتے اچھا یہ حلال حرام کے مسئلے اتنے اہم ہو گئے. بلکہ آج بھی میں کوئی پوسٹ پڑھ رہا تھا فیس بک پر کہ یہ حلال حرام کے مسئلے اتنے اہم ہو گئے کہ محرم کی مجالس میں آپ ممبر پہ لوگوں کا ٹائم ضائع کر رہے ہیں. یہ میرے لیے نہیں تھا, یہ مجھ کو شامل کر کے ان تمام علماء, خطبہ, ذاکرین اور اسپیکرز کے لیے تھا جو کبھی حرام حلال کی بات چھیڑ دیتے ہیں. لیکن یہ ساری بات کہیں کہ کہیں چلی گئی, منتظر تو رہی گیا نا, نہیں رہ گیا. اب یہ جناب نرجس خاتون کے ذریعے سے وہ امام اس دنیا میں آیا. یہ واقعہ میں نے ذرا تفصیل میں چلا گیا کیونکہ یہ اصل میرا موضوع ہے. عورتوں کا رول, عورتوں کی ذمہ داری, عورتوں کے سوائے بناؤ سنگار کے کچھ اور بھی کام کرنا چاہیے, اس کے اندر یہ جو دین کا مسئلہ ہے آگے تفصیل آئے گی. اب آئیے چوتھے امام اور امام زمانہ کو سملر میں کہہ رہا تھا, تو پہلا ہی نقطہ آج میں نے بتایا کہ دونوں کی ماؤں کے حالات دیکھ لیجیے, ایک جیسے حالات ملیں گے, ایک جیسے واقعات ملیں گے. بس اس زمانے میں دنیا کی سب سے بڑی 2 طاقتیں تھیں. جو بزرگ ہیں یہاں پہ ہیں, اچھے خاصے ہیں, ان کو یاد ہوگا کہ ان کی جوانی میں دنیا میں 2 سپر پاور کہلاتی تھی, ایک امریکہ اور ایک روس, 2 طاقتیں. تو اسی طرح رسول اللہ کے زمانے میں بھی یہ 2 طاقتیں تھیں, ایران اور روم, پرشین امپائر, رومن امپائر. ایک کی شہزادی چوتھے امام کی ماں بنی, ایک کی شہزادی زمانے کے امام کی ماں بنی. ان ائمہ طاہرین کے اندر یہ دونوں بڑی طاقتوں کی نمائندگی ہو گئی. لیکن اب مجھے یہ عرض کرنا کہ نرجس کے ذریعے سے چوتھے امام کا اور امام زمانہ کا ایک رشتہ میں کل بتا چکا ہوں کہ چوتھا امام بار بار کہہ رہا ہے کہ ہمارے خاندان کے خون کا انتقام میرا یہ بیٹا لے گا. بہت یاد کرتے ہیں, بہت یاد کرتے ہیں. جس کا باپ مارا جائے وہ یقیناً اپنے باپ کے خون کا انتقام لینے کے لیے تڑپتا. اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کربلا میں اسی لیے تمام روزوں کے اوپر سرخ رنگ کے علم ہے کہ عرب کا ٹریڈیشن تھا کہ جس کے خون کا انتقام باقی ہو اس کے گھر پہ ہمیشہ سرخ علم لگتا. یہ سرخ علم کو بدل کے سبز علم امام زمانہ کریں گے تو سب سے زیادہ انتظار چوتھے امام کو تھا, امام زمانہ کا. لیکن اب بات ہو کہ جب امام دنیا میں آ گئے تو ان کا ایک لقب ایسا ہے جو 2 ہیں, ایک لقب ایسا ہے جو 2 ہیں, جن میں سے ایک وہ لقب ہے کہ جو جامعۃ المنتظر کا ہے, جن کے زیر اہتمام آپ کی آج کی مجلس ہو رہی. منتظر
یہ زبر کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے، زیر کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے، منتظر اور منتظر دونوں امام کے لقب ہیں. ایسا نہیں ہے کہ دونوں طرح سے پڑھا گیا، علماء میں اختلاف ہے کہ اصل یہ ہے کہ اصل وہ، دونوں صحیح ہے. منتظر بھی صحیح ہے، منتظر بھی صحیح ہے، اور دونوں میں ایک پیغام ہے، جن میں منتظر کا پیغام خوشخبری لاتا ہے، منتظر کا پیغام ڈرا دیتا ہے. منتظر کا مطلب کیا ہے؟ جس کا دنیا انتظار کر رہی، انتظار ہے دنیا کو. کیوں؟ اشرقت الارض بنور ربہا، اس دن کا انتظار کرو جب یہ ساری زمین تمہارے رب کے نور سے جگمگا اٹھے. وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الْأَرْضِ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا، اے دنیا میں کمزور لوگوں بشارت ہو، ہماری ایک حجت ہے جو آئے گی اور ظالموں کا خاتمہ کرے گی. خوشخبری، بڑے سے بڑا ظلم ہو جائے، لاشیں گر جائیں، گردنیں کٹ جائیں، ہمارے شہر کے شہر جلا دیے جائیں، کتنے اس مجمع میں ایسے لوگ ہوں گے جو دشمنان اہل بیت سے ہجرت کر کے یہاں پہ آئے ہوں گے کہ نہ جان محفوظ، نہ عزت محفوظ، نہ مال محفوظ، نہ اولاد محفوظ، نہ بزنس محفوظ. یہ ساری کہانی ہمارے ملک کی بھی، اور جہاں جہاں مومنین ہے سب جگہ کی یہی کہانی. اس وقت ہمیں سہارا کون دیتا ہے؟ لفظ منتظر. کرو جس کا انتظار ہو رہا ہے. کیوں انتظار ہو رہا ہے؟ تاکہ وہ آ کے دنیا سے ظلم کا خاتمہ کرے، ان سارے ظالموں کا خاتمہ کرے. اور کتنا اچھا وقت ہوگا، دعائے ندبہ کے آخری جملے وہ یہی تو ہے نا. راحت و آرام کے ساتھ ہم لوگ بیٹھے ہوں گے. یہ ہے پہلا لقب، وہی ہمارے یہاں زیادہ مشہور بھی ہے، وہی جامعہ کا نام بھی ہے. اور دوسرا لقب ہے، اسی لفظ کے نیچے زیر لگا دیں. کل میں نے جملہ کہا تھا کہ زیر اور زبر ایک خالی چھوٹی سی لکیر جسے انگریزی میں ڈیش ہوتا ہے، ڈیش. یہ ڈیش لفظ کے اوپر لگائیں، لفظ کے نیچے لگائیں، معنی بدل جاتے ہیں. کل میں سمجھا رہا تھا، اور اس کی وجہ سے مراجع کا کام کئی جگہوں پہ بڑا مشکل ہو گیا، کیونکہ یہ زیر اور زبر اسلام میں لگائے حجاج ابن یوسف جیسے ظالم اور ملعون نے. تو کئی جگہ غلط لگائے گئے جان بوجھ کے معنی بدلنے کے لیے. لفظ نہیں بدلا، قرآن میں کوئی کمی نہیں ہے. قرآن کے اندر جو رسول اللہ کے بعد زیر و زبر تھے اس سے قرآن کو زیر و زبر کر دیا، وہ چھوڑ دیجئے، بات لمبی ہے. تو منتظر زیر کے ساتھ ہے، اور یہ بھی صحیح. یہ کسی ظالم کی طرف سے یا کسی دشمن اہل بیت کی طرف سے غلط زیر زبر نہیں لگائے گئے، یہ بھی صحیح ہے. لیکن اس کا مطلب کیا؟ منتظر زیر کے ساتھ. اس کا لقب ہے جو خود انتظار کر رہا. ایک دنیا انتظار کر رہی ہے اس امام کا، وہ ہے منتظر. اور ایک ہے خود امام انتظار کر رہے ہیں زیر کے ساتھ. اس کا مطلب خود امام انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے کب حکم دیتا ہے کہ میں ظاہر ہو جاؤں. امام انتظار کرے، خالی انتظار نہیں کر رہے ہیں. سورہ نمل کی آیت، سورہ نمل کی آیت، امن یجیب المضطر اذا دعاہ. مستر کس کا ٹائٹل ہے؟ امام زمانہ کا. بھئی دعائے ندبہ پڑھتے ہیں نا ہر جمعے کو، اس میں یہی ہے نا، عین المستر عین المستر. ارے وہ مستر کہاں ہے؟ وہ مستر کہاں ہے جس کا قرآن میں ذکر ہوا؟ مستر امام زمانہ کا لقب ہے. قرآن کہہ رہا ہے امن یجیب المستر اذا دعا. کون ہے جو مستر کی دعا کا جواب دیتا؟ جواب بات کا مرحلہ ہے. اس کا مطلب ہے پہلے مستر دعا کر رہا ہے. امام زمانہ دعا کر رہے ہیں اپنے ظہور کی. ایک دعا آپ کرتے ہیں اللہم عجل لہ ظہور فرج، اور ایک دعا امام زمانہ کرتے ہیں کیا ہے؟ خدا مجھے جلدی سے ظاہر کر دے. دونوں ظہور کی دعائیں مانگ رہے ہیں. بلکہ محمد ابن عثمان ابن سعید احوازی، جن کا نام آ چکا ہے پہلی مجلس میں، حسین ابن رو سے پہلے والے نائب، جو بہت اہم نائب تھے، انہوں نے جو آخری بار امام زمانہ کو دیکھا، خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ کر مقام مستجار پہ دیکھا، اور کیا کہتے ہوئے دیکھا کہ امام کعبے کا پردہ پکڑ کے دعا مانگ رہے ہیں. آپ جاتے ہیں آپ بھی دعائیں مانگتے ہیں، آپ بزنس کی دعا مانگتے ہوں گے، آپ اولاد کی دعا مانگتے ہوں گے، آپ بچیوں کی شادی کی دعا مانگتے ہوں گے، آپ صحت کی دعا مانگتے ہوں گے. سب مانگی، دینے والا دینے کو تیار ہے، خوش ہوتا ہے مانگنے میں، مانگی. امام کعبے کا پردہ پکڑ کر، نائب نے اپنی آنکھ سے دیکھا، کوئی خواب نہیں، کسی ایسے عالم کا واقعہ بھی نہیں ہے کہ 50-50 پتہ نہیں امام ہی کو دیکھا کہ نہیں، نائب حسین ابن روز سے پہلے والے. اور امام کہہ رہے ہیں کہ اے خدا انجز لی ما وعدتنی، مجھے جلدی سے ظاہر کر دے تاکہ میرے ذریعے سے اپنے وعدے کو تو پورا کرے، خون حسین کا انتقام. امام بھی دعا کر رہے ہیں. مگر میں نے جملہ کہا تھا نا، جب آپ زبر کے ساتھ امام کا نام لے تو خوشخبری، مظلوموں کے لیے خوشخبری ہے کہ خوش ہو جاؤ، ظالموں سے انتقام لینے والا آ رہا. لیکن جب زیر کے ساتھ آپ پڑھیں گے منتظر، اور یہ بھی پڑھیں آپ، تو ہماری ذمہ داری، امام دعا کر رہے ہیں کہ مجھے اللہ ظاہر کر دے. اچھا امام کی دعا کبھی ٹھکرائی جا سکتی ہے؟ نعوذ باللہ نہیں.
ڈیلے بھی نہیں ہو سکتا ہے. لیکن پھر ظہور کی دعا کر رہے ہیں پھر بھی امام ظاہر نہیں ہو رہے. کیوں؟ اب یہاں پہ ایک حدیث پڑھ رہا ہوں, وقت بہت گزر گیا ہے, چنانچہ اختتامی مرحلے پہ پہنچا. باقی باتیں انشاءاللہ کل ہوگی. جامعۃ المنتظر کی وجہ سے میں اپنے پیغام پہ رہا, میں جامعہ کی طرف نہیں گیا ہوں. میں اس لفظ منتظر اور منتظر اور چوتھے امام اور امام زمانہ پر رہا ہوں. لیکن بس یہ آخری بات, امام دعا کر رہے ہیں پھر اپنی دعا کو واپس لے رہے ہیں. یہ حدیث ہے. دعا کر رہے ہیں, یہ قرآن ہے. امن یجیب المضطر اذا دعا, اب پھر اپنی دعا واپس لے رہے ہیں. دعا کرتے ہیں پھر واپس لیتے ہیں. اب بار بار دعا کرتے ہیں, واپس کیوں لیتے ہیں؟ ہاں, وہ جو 2 دن میرا موضوع چلا, جب دیکھتے ہیں کہ میرے چاہنے والے, ماننے والے, میرے نام پہ جان دے دینے والے تیار نہیں بیٹھے ہیں. ابھی جان دے دیں گے, حجاب نہیں کریں گے. جان دے دیں گے, خمس نہیں نکالیں گے. جان دے دیں گے نوجوان, لیکن اپنے لیے یہ میوزک اور انٹرٹینمنٹ اس کو نہیں چھوڑیں گے. جان دے دیں گے, اور جانتا ہوں میں واقعا ایسا جذبہ کہ جان دے دیں گے. لیکن اگر کہا جائے کہ یہ جو باقی چیزیں ہیں یہ نہیں ہوتی. اب امام جب یہ حالت دیکھتے ہیں, جو میں نے 2 دن ایک بات کی نا, اسی کو بس بہت جلدی سے سمیٹ رہا ہوں. ابھی تو انشاءاللہ زندگی رہی اور صحت رہی تو 6 دن اور آپ کی خدمت کرنا, 6-7 دن اور باتیں آئیں گی اسی سے ریلیٹڈ. جب دیکھتے ہیں ابھی تیار نہیں, کیا مطلب اس کا؟ تیار نہیں کا کیا مطلب؟ تیار نہیں کا یہ مطلب ہے کہ امام کہتے ہیں خدا بندہ میں تو اس لیے ظاہر ہونا چاہتا ہوں کہ وہ جو کربلا اور انبیاء کا انتقام ہے وہ چھوڑیے کا مطلب وہ تو ہے ہی, لیکن اپنے چاہنے والوں کی مدد کروں, انہیں ظالموں سے بچاؤں. لیکن یہ تو اس وقت ایسی حالت میں بیٹھے ہیں کہ اگر میں اس وقت ظاہر ہو گیا تو پہلی تلوار تو مجھے انہی کے خلاف چلانا پڑے گی. یہ ہے سورہ بقرہ کی آیت 89, جس کی میں مسلسل تلاوت کر رہا ہوں آج 4تھے دن. کہ امام جب یہ حالت دیکھتے کہ یہ تو ابھی تیار نہیں ہے, میں آؤں گا تو پہلی تلوار. اچھا یہ حدیثیں نہیں آپ نے سنی کہ جب امام آئیں گے تو پہلی جنگ اپنی ہی فوج سے کریں گے, وہی امام کے خلاف ہو جائیں گے. کیوں؟ تیار نہیں. ظاہری تیاری تو چھوڑیں, مینٹلی بھی تیار نہیں ہے کہ امام آ کے ہمیں کس طرح اس وقت بننا. اب آئیے آیت کا ترجمہ سن لیجئے, باقی باتیں کل ہوں گی, اس لیے کہ جس مقصد کے لیے مجلس کا وقت ذرا سا ڈیلے کیا گیا تاکہ آپ کو نماز مل جائے, اس میں تاخیر نہ ہو. آیت کا ترجمہ سنیے, بالکل جو میں نے ابھی جملے کہے نا بعین ہی آیت اسی کے بارے میں. وَقَانُوا, سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 89. کانو قبل یستفتحون علی الذین کفروا, اے حبیب ایک ایسا گروہ پر گروہ ہے جو تیرے ظاہر ہونے سے پہلے تیرے لیے دعا کرتا تھا کہ تو جلدی ظاہر ہو جا. اور کیوں جلدی ظاہر ہو جا؟ انہیں خود کوئی فائدہ نہیں لینا ہے تجھ سے. ہم تو کہتے ہیں امام آ جائیں, کچھ ہمیں اپنے فائدے بھی لینا ہے, راحت, آرام, پیس, سکون, امن, دشمنوں سے نجات. یہ جو لوگ قرآن جن کو بتا رہے ہیں ان کی یہ دعا نہیں ہے. یستفتحون علی الذین کفروا, وہ تیرے ظہور کی دعا کر رہے ہیں تاکہ کفر کا خاتمہ ہو جائے. فلما جاءہم ما عرفوا, اور جب وہ آ گیا جس کے لیے دعا کر رہے ہیں اور اس کو یہ پہچان بھی گئے, کفروا بہ, انہوں نے ہی اس کا انکار کر دیا. یہی کافر بن گئے جو کافروں کے خلاف بلا رہے تھے رسول کو, وہی کافر بن گئے. فلعنت اللہ علی الکافرین, ایسے کافروں پہ اللہ کی لعنت. یہ رسول کی کہانی, رسول کون ہے؟ آخری رسول. یہ کہانی دہرائی جائے گی امام کے وقت. کون سا امام؟ آخری امام. یاد ہے نا میں نے کہا تھا کہ بہت اہم لقب ہے صاحب الدعوت النبویہ, وہ نبی کی طرح دعوت دینے والا, اس کو یہاں پہ ملانا تھا. اور بھی 1-2 باتیں ہیں, لیکن قرآن کہتا ہے کہ ایک ایسا گروہ ہے جو پہلے دعا کرتا ہے ظہور کی, اور بعد میں یہی دعا کرنے والے دشمن بن جایا کرتے ہیں. اور اس کی ہمارے سامنے تاریخ رسالت میں بھی مثال ہے جو قرآن نے بتایا. جناب صفیہ کا واقعہ یاد ہے نا, واقعہ اور خواب. کل کوئی نہ پوچھ رہے کہ کون جناب صفیہ؟ رسول خدا کی بیوی. اور جس طرح سے 2 اماموں کے لیے میں نے کہا نا کہ 2 مختلف ایران اور روم کے خواتین آئی تھی, رسول خدا کے کاشانہ نبوت میں بھی 2 بیویاں ایسی آئی تھی, ایک یہودی گھرانے سے, ایک عیسائی گھرانے سے. یہ 2 ہی اہل کتاب ہے نا ہمارے کزن. لیکن اب بات مان نہیں جا رہی ہے, بات یہ ہو رہی ہے کہ آخری رسول بلایا
قرآن کہہ رہا ہے. یہاں تو آپ کو اس میں کوئی ہسٹری بھی نہیں ہے کہ آپ کہیں پتہ نہیں ہسٹری تو غلط بھی لکھی جاتی ہے. قرآن کہہ رہا ہے بلایا, بلانے والوں نے مخالفت کی, ایسی کہ اللہ نے لعنت بھیجی. ایک اور مثال بھی ہمارے پاس, ہم اور آپ جتنا زمانے کے امام کے لیے تڑپ رہے ہیں کوئی شک ہی نہیں, خلوص سے لوگ کہہ رہے ہیں, میں نے بار بار کہا کہ خلوص سے لوگ کہہ رہے ہیں, لیکن وہ تیاری نہیں. ہم سے زیادہ بظاہر لفظ بظاہر کو دیکھیے گا, کوفے والے تڑپ رہے تھے آقا حسین کو بلانے کے لیے. جو ہم تڑپ رہے ہیں نا, ہم سے زیادہ کوفے والے تڑپ رہے تھے. حسین نہیں آنا چاہتے ہیں. مکے میں مسلسل پیغام, قاصد, خط, اتنے خط آئے کہ بوریاں بھر گئی. آپ کو یاد ہے نا کہ عاشور کے دن جو وہ خطبہ جو میں نے پہلی مجلس میں اشارہ کیا تھا, تمہارے پیٹ حرام سے بھرے ہوئے, وہ والا جو خطبہ حیات من الذلہ والا خطبہ, الموت اعلی من العار, مر جانا بہتر ہے ذلت سے. یہ والے خطبے کے بعد آقا نے نگاہ ڈالی لشکر عمر سعد پر. شبس ابن ربی نظر آیا جو علمدار تھا عمر سعد کے لشکر کا. ایک علمدار نہیں ہوتا ہے بلکہ 4 ہوتے ہیں, بلکہ 5 ہوتے ہیں, رائٹ, لیفٹ, آگے, پیچھے اور بیچ میں. اس میں سے ایک یہ تھا. یہ بھی عجیب بات ہے, یہ شبس ابن ربی کون ہے؟ جنگ صفین میں مولا نے اس کو علم دیا تھا. مولا کے جو 5 علمدار تھے ان میں سے ایک یہ تھا. مولا کے علی کا علمدار یزید کا علمدار بن گیا. یہ چینج, مجلس ایک الگ مجلس. لیکن خلاصہ یہ دیکھا, نام لیا شبس ابن ربی, تم میرے خلاف علم لے کے کھڑے ہو, تم نے کتنے خط لکھے تھے. دوسرا نظر آیا, تیسرا جو بڑے بڑے سردار تھے, بڑے بڑے, سب نے انکار کر دیا, نہیں مولا ایسا کچھ نہیں, ہم نے کچھ نہیں, مولا نہیں کہا ایسا کچھ نہیں, ہم نے کوئی خط نہیں لکھا. تاریخ میں ہے کہ آقا نے کہا غلام سے جاؤ بوریاں لے کر آؤ. یعنی حسین یہ بوریاں اپنے ساتھ مکے سے کربلا تک لائے تھے. وہ بوریاں جو ان کے خطوں سے بھری ہوئی تھی, ایک ایک خط نہیں تھا, کتنے کتنے خط لکھے تھے ہر ایک نے, اور خط دکھا رہے ہیں, یہ تمہارا خط, یہ تمہارا خط ہے, یہ تمہارا خط ہے. اور یہ تو بات میں نے کہہ دی اتنے بڑے ظالموں کے, لیکن پورا کوفہ اتنا زیادہ حسین کے لیے تڑپ رہا تھا کہ صبح کے وقت وہ روزانہ آ کے کھڑے ہو جاتے تھے کوفے کے دروازے پر. جیسے آپ میسج فلم میں دیکھیں, جب رسول خدا مدینے آنے والے تھے اس سے پہلے مدینے والوں کی حالت دکھائی نا کچھ سین, روزانہ آ کے کھڑے ہو جاتے, آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں, اب حسین آ رہے, اب حسین آ رہے, اب حسین, اتنا تڑپ رہے ہیں. یہاں تک کہ جب ہمارے ابن زیاد کو گورنر بن کے آئے تو چہرے پہ نقاب ڈال کے آئے تھے نا, اتنا تڑپ رہے کہ اسی کو حسین سمجھ لیے. مگر کل رات کے جو مصائب تھے اس کو رب دے کے آج مصائب مختصر ہو جائیں گے, کیونکہ نماز اور نوحہ اور ماتم سب کچھ ہے. لیکن بہرحال کوئی بات نہیں, مومن کو رلانے کے لیے تو 2 جملے کافی ہوتے ہیں. بلکہ معصوم کا جملہ اگر رونا ابھی آئے تباہ کا رونے والے جیسی شکل ہی بنا دو, وہی تمہیں جنت میں لے جائے گی شکل. تو خیر خلاصہ یہ کہ اب یہ کوفے والے اتنا تڑپ رہے ہیں, لیکن سب سے بڑا امتحان جو اہل بیت کو دینا پڑا وہ بھی انہی لوگوں میں دینا پڑا. یعنی سب سے بڑا ظلم بھی انہی لوگوں نے کیا. کل کے مصائب تھے نا, اکبر کی شہادت, قاسم کی شہادت, اصغر کی شہادت, عباس کی شہادت کو سب سے بڑی مصیبت نہیں مانا. کوفہ و شام کے بازار میں اپنے گھر والوں کا بے مخنا و چادر جانا. شام میں تو بعد میں گئے, پہلے تو کوفے میں آئے تھے نا. اتنا انتظار کرنے والے, اتنا تڑپنے والے, خط پہ خط بھیجنے والے, اور اتنا بدلے کہ سب سے بڑا ظلم ان لوگوں نے کیا. دیکھیں پورے کربلا کے واقعے میں آقا حسین نے کہیں معجزے نہیں دیکھا. ایک آج جو معجزہ تھا جناب سکینہ کے لیے شب عاشور کو وہاں جاری کیا, اور صرف خیمے کے اندر کی بات ہے, لوگوں کے سامنے نہیں. لیکن ایک موقع ایسا ہے کہ جب آقا حسین نے بھرے مجمع میں معجزہ دکھایا, اور وہ کیا تھا, جب کٹے ہوئے سر نے نوک کے نیزہ پر تلاوت قرآن شروع کر دی. یہ معمولی بات نہیں ہے. سارا مجمع ایک مرتبہ حیران ہو گیا, کٹا ہوا سر تلاوت کر رہا. لیکن میرا سوال تو آقا حسین سے ہے کہ آقا ذرا یہ تو بتا دیجئے کہ آپ نے تو کربلا کے پورے جہاد کو بغیر معجزے کے کرنا تھا, یہ معجزہ کیوں دکھایا؟ اور اگر آقا کہیں گے کہ ہاں اللہ نے مجھے اجازت دی تھی, کوئی ایک معجزہ دکھا سکتے ہو, تو مولا اگر واقعا نے ایک معجزے کی اجازت تھی تو اس وقت دکھاتے جب برچی اکبر کے سینے کی جانب جا رہی تھی. مولا اگر ایک معجزے کی اجازت تھی تو اس وقت دکھاتے جب وہ تیر مشک عباس کو چھید رہا تھا. مولا اگر ایک معجزے کی اجازت تھی تو اس وقت دکھاتے جب ہرمولا کا 3 بھال کا تیر اصغر کے گلے کی جانب چل رہا.
تو اگر معجزہ دکھانا ہی تھا تو وہ موقع تھے، اس وقت کیوں دکھایا؟ حسین کا وہی جواب ہوگا جو سجاد نے کھل کے بتایا۔ حسین نے کہا وہ سارے مصائب برداشت ہیں، لیکن بازار کوفہ میں اپنی بہنوں کے سر پر نامحرم کی نگاہ یہ حسین جیسا غیرت مند برداشت نہیں کر رہا۔ اکبر کی شہادت برداشت، اصغر کا چھدا گلا برداشت، قاسم کے بدن کے ٹکڑے برداشت، مگر زینب کی بے پردگی برداشت نہیں۔ کٹے ہوئے سر نے اس لیے نوکے نیزہ پہ تلاوت کی کہ سارا مجمع یہ معجزہ دیکھ کر سمٹ کے ادھر آ جائے اور سیدانیاں نامحرموں کی نگاہ سے بچ جائیں۔ تو مولا آپ کی غیرت نے تو معجزے کے ذریعے سے زینب کو بچایا، تو جو میرا غیرت مند آقا عباس ہے اس پہ کیا گزر رہی تھی؟ وہ ایک عجیب بات تھی۔ 11 محرم کا قافلہ چل رہا ہے، عمر سعد نے کہا کہ سارے شہیدوں کے سر کاٹو، سر کاٹے گئے۔ اصغر کا سر نہیں ملا، وہ مصائب میں اشارتاً بتا چکا ہوں، سارے سر کاٹے گئے۔ کہا اب یہ سر نوکے نیزہ پہ بلند کرو، ایک ایک سر لگایا جا رہا ہے، یہ حسین کا سر لگا، یہ اکبر کا سر لگا، یہ قاسم کا کٹا سر بلند ہوا، یہ اون و محمد کے کٹے سر بلند ہوئے، مگر ایک سر ایسا تھا جسے جب بھی نوکے نیزہ پہ لگایا گیا وہ نوکے نیزہ سے زمین کربلا پہ گر گیا۔ 3 بار کوشش کی گئی، 3 بار، تینوں بار یہ زمین کربلا پہ گر گئے۔ میں نے پہلی مجلس میں عرض کیا تھا عمر سعد کو جلدی تھی کوفہ جانے کی انعام کے لیے، اس نے کہا کہ یہ تو بہت دیر ہو رہی ہے، اے خولی اب یہ سر اگر نوکے نیزہ پہ نہیں ٹھہر رہا تو اسے اپنے گھوڑے کی گردن میں باندھ لے۔ یہ کٹا سر خولی نے اپنے گھوڑے کی گردن میں باندھا۔ اب جب گھوڑا چلتا ہے اور دوڑتا ہے نا تو اپنا سر جھکا کے دوڑتا ہے، تو یہ کٹا سر جو اس کی گردن میں بندھا ہے پورے راستے زمین سے ٹکرا کے کوفے پہنچا۔ کسی نے آقا سجاد سے پوچھا تو مولا یہ کون سا سر تھا جو نوکے نیزہ پہ بھی بلند نہ ہوا، 3 بار گرا؟ آقا سجاد نے کہا یہ میرے چچا ابو الفضل عباس کا کٹا سر تھا۔ راوی نے تڑپ کے کہا تو مولا سب کے سر بلند ہو گئے، یہ سر زمین پہ کیوں گرا؟ اب سجاد کے رونے کی باری آ رہی ہے، آپ تو رو ہی رہے ہیں، یا رونے والے ایسی شکل تو بنائیے، لیکن اب سجاد کے رونے کی باری آ گئی۔ میرا مظلوم آقا سجاد روتا جاتا ہے اور کہتا جاتا ہے تجھے پتا نہیں میرا چچا کتنا غیرت مند تھا، جس نے گھر کے صحن میں کبھی اپنی بہنوں کو کھلے سر نہ دیکھا، وہ نوکے نیزہ سے بازاروں اور درباروں میں زینب و کلثوم کے کھلے سر کو کیسے دیکھتا۔ الا ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ پروردگارا میرے مظلوم آقا حسین کے اس امتحان کا واسطہ اور میرے غیرت مند آقا عباس کے اس امتحان کا واسطہ جو آج کی مجلس میں گریہ کر رہے ہیں یا گریہ کرنے والوں جیسی شکل بنا رہے ہیں، اس کے وسیلے سے انہیں دنیا آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما، اور اسی گریہ کو ان کا سہارا بنا کے جنت میں شہزادی کونین